اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، قرآن کریم میں پارہ نمبر 7 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باعور کا واقعہ بیان کیا ہے، تو چلیے جانتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور معروف نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہیں جو ابن مردودیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلعام بن باعورہ اور بعض نے بلعام بن باعر بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ ایک روایت میں ہے اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ الذی آتینہ آیاتنا ہے۔ اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے۔ جبارین کو اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعام بن باعور کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعام بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے اول تو معذرت کی اور کہا، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعام نے کہا، اچھا تو میں اس معاملہ میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا۔ استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا، مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام کو پیش کیا۔ اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کی رضا جوئی، مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے وہ منع نہ کریں۔ بلعام بن باعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا،
اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔